ریڈیو پاکستان پشتو زبان کے معروف شاعر خوشحال خان خٹک کی زندگی پر خصوصی فیچر پیش خدمت ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ خوشحال خان خٹک 25 فروری 1613 کو اکوڑا خٹک میں ملک شہباز خٹک کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا ملک اکوڑ خان مغل بادشاہ اکبر کے دور میں بڑے پیمانے پر شہرت حاصل کرنے والے پہلے خٹک تھے۔ خوشحال خان خٹک پشتون قوم کے خٹک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ خٹک نام سے منسوب یہ قبیلہ اب بھی ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ خوشحال خان کا خٹک قبیلہ زیادہ تر کرک، کوہاٹ، نوشہرہ، اکوڑا خٹک، پشاور، مردان اور خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں آباد ہے۔ خوشحال خان خٹک بچپن سے ہی ایک ذہین اور جرأت مند انسان تھے۔ جنگ میں ان کی پہلی شمولیت اس وقت ہوئی جب وہ صرف 13 سال کے تھے۔ جنگنا ہر رستہ زمانے تازہ جنگنا دل دے ماتا تیرے تورے دی تیارے دل دے ماتا تیرے تورے دی تیارے زکتا پشتان اکڑ چارے زکتا پشتان اکڑ چارے۔ اس حقیقت کے علاوہ کہ وہ ایک اسکالر، مفکر، فلاسفر اور دقیانوسی شاعر تھے، وہ بیک وقت اپنے قبیلے کے شہزادہ اور قائد بھی تھے۔ ان کے آباء و اجداد مغل سلطنت کے 16ویں صدی کے افسروں کے بعد سے تھے۔ خوشحال نے ابتدائی تعلیم گھر ہی میں حاصل کی۔ شاید ان دنوں تعلیم کا باضابطہ نظام موجود ہی نہیں تھا، لہٰذا امیر اور خوشحال لوگ گھر میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اساتذہ کی خدمات حاصل کرتے تھے۔ ان کے والد معاشی طور پر بھی خوشحال تھے، کیونکہ وہ مغل فوج میں ایک نمایاں عہدے پر فائز تھے۔ اپنے والد شہباز خان خٹک کی وفات کے بعد شہنشاہ شاہ جہاں نے 28 سال کی عمر میں 1641 میں انہیں قبائلی سردار اور منصبدار مقرر کیا۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے ان کی سلطنت کو سراہا۔ شاہ جہاں کی موت کے بعد اورنگزیب سے ان کے تعلقات خراب ہو گئے۔ اورنگزیب نے خوشحال خان خٹک کو گرفتار کر لیا۔ سن 1658 میں شاہ جہاں کے جانشین اورنگزیب نے انہیں گوالیار کے قلعے میں قیدی بنا کر پایہ زنجیر کر دیا۔ وہ وہاں کچھ عرصہ قیدی رہے اور بعد میں پہاڑوں کی جیل میں نظر بند رہے۔ د وطن مینه ای جانا را پیدا دا ل ایمانا د وطن مینه ای جانا را پیدا دا ل ایمانا اغه ملک د زړه ارمان وي اغه ملک د زړه ارمان وي چې پکې د ښه یاران وي که یې سپي ویني په سترګو که یې سپي ویني په سترګو هم یې ځای کوي په سترګو نه د خپل وطن ښارونه نه د بل وطن ګلونه نه د خپل دیار پلوسي نه د خپل دیار پلوسي نه د بل دیار نلګوسي نه د خپل دیار ګورګوري نه د بل دیار شکري نه د خپل دیار ګورګوري نه د بل دیار شکري نه کارګه د خپلې مځکې نه کارګه د خپلې ځمکې نه شهن د بلې ځمځکې نه د خپل دیار خجر نه د بل دیار سره زر نه د خپل دیار خجر نه د بل دیار سره زر چې د سرای شجر خجر دی
چې د سرای شجر خجر دی راتواړه جلوگر دی کلسترګو پسی شادی کلسترګو پسی شادی لزړه کلا یو خوادی که خشکی دا که تری دا چاری واړه په بری دا. اے جان من، وطن کی محبت ایمان سے پیدا ہوتی ہے. وہ وطن بہت پیارا لگتا ہے جس میں آپ کے دوست احباب ہوں. یعنی وطن کے کتے بھی اچھے لگتے ہیں، آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں. اپنے وطن کے خارزار دوسرے ملکوں کے پھولوں سے خوبصورت ہیں. اپنے وطن کے عام درخت دوسرے ملکوں کے قیمتی درختوں سے زیادہ ہیں. اپنے وطن کا بھیر دوسرے ملکوں کے قند و نبات سے زیادہ میٹھا ہے. اپنے وطن کا کوا مجھے دیار غیر کے شاہین سے بھلا لگتا ہے. مجھے اپنے وطن کی مٹی دیار غیر کے سونے سے زیادہ عزیز ہے. مجھے سرائے اکوڑا کے شجر و حجر خوبصورت لگتے ہیں. اگرچہ اب پابند سلاسل ہوں لیکن اپنے ملک کے نظارے میری آنکھوں کے سامنے ہیں. اپنے ملک کے صحرا و دریا مجھے عزیز ہیں. اس کو کبھی میں بھلا نہیں سکتا. د سبا باد گزر پچمن بیا کړه د سبا باد گزر پچمن بیا کړه پچمن کے رنگ رنگلو نفکړه پچمن کے رنگ رنگلو نفکړه د سبا باد گزر پچمن بیا کړه د سبا باد گزر پچمن بیا کړه. خبر لنا لچنا سوی دنیا سے خبر لنا لچنا سوی دنیا سے خبر لنا لچنا سوی دنیا سے خبر لنا لچنا دسترګو بلا بخلم ناس پرمکړه ستا دسترګو بلا بخلم ناس پرمکړه په چمن کې رنګ رنګلو نفکړه. جب وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ مغل سلطنت سے خود کو الگ کر دیا اور بعد میں اپنی مزاحمت کے ساتھ آغاز کیا. انہوں نے دوسرے پشتون قبائل سے رابطہ کیا اور اپنے لوگوں کی حمایت سے خوشحال خان خٹک نے مغلوں کے خلاف منظم مزاحمت کا آغاز کیا. وہ پیدائشی طور پر ایک تلوار باز تھے جو ایک سردار یا قائد کے لیے ضروری ہنر تھا. بقول خوشحال خان خٹک، دنیا کا علم میرا ہوتا اگر میں شکار کے شوق میں شامل نہ ہوتا. خوشحال خان خٹک جنگی محاذوں پر مغلوں کی مزاحمت کرتے رہے. مورخین کے مطابق ان جنگوں نے مغل سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں. خوشحال نے دور دراز علاقوں کا دورہ کیا، پشتون قبائلی سرداروں خصوصاً یوسف عزیز سے ملاقات کی اور مغلوں کے خلاف پشتون صفوں میں اتحاد لانے کے لیے ان سے بات چیت کی، لیکن وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہے اور ٹوٹے ہوئے دل سے لوٹ آئے. پشتون قبائل کو متحد کرنے میں ناکام رہنے کے بعد خوشحال خان خٹک ایک جنگجو کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے اور لکھنے پر توجہ مرکوز کر دی. اپنی لیاقت، بہادری اور شاعری کی وجہ سے انہیں خوشحال بابا بھی کہا جاتا ہے. د خوشحال سلام پاڼه خو یارانو
خوشحال سلام پوانا خو یارانو د خوشحال سلام پوانا خو یارانو گل بیا میں پکتو سرز رخشی گل بیا میں پکتو سرز رخشی چه خبر د درات لورا باندوشی تکات تکات مسترگ پواتشی. خوشحال خان خٹک ایک پشتون شاعر، نثر نگار، ادیب اور ساتھ ساتھ پشتون قبیلے کے 27 سال کے جوان بہادر سردار تھے. خوشحال خان نے شاعری کے ذریعے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں پشتون قوم پرستی کو فروغ دیا. خوشحال خان خٹک نے بہت ساری تخلیقات پشتو میں کی ہیں جو پشتو ادب پر بہت بڑا احسان ہے. اس کے علاوہ آپ کی فارسی میں بھی کچھ تصانیف ہیں. خوشحال کو پشتو ادب کا باپ اور افغانستان کا قومی شاعر سمجھا جاتا ہے. خوشحال نے شاعری اور نثر نگاری کے علاوہ فارسی اور عربی سے پشتو میں بھی متعدد ترجمے لکھے. شاعرانہ صلاحیت کی وجہ سے انہیں عروج نصیب ہوا. ہمیں خوشحال کی ایک نظم میں ان کے آباء و اجداد کے نام اور ان کی خصوصیات ملتی ہیں. مغل بے قدرہ پختن بے ننگا تو بلا تورے تو بلا جنگا تس پہ پلاس کے پن نظام پور کے نصب مسجد کے جمدر ترسنگا مغل بے قدرہ پختن بے ننگا تو بلا تورے تو بلا جنگا تیرا میں اولی دار اغلم ترسواتا پختن میں اولی دل میں ذاتا وہ گلی والا کرو نخپل کا مردان آغا دے چکھر دبل کا وہ گلی والا کرو نخپل کا مردان آغا دے چکھر دبل کا سوچے آرام گٹی دیکھنا کیوں نام گٹی سوچے آرام گٹی دنے کو نام گٹی رخوا گزلونو دارو بطل کھایم مغل بے قدرہ پختن بے ننگا تو بلا تورے تو بلا جنگا قصبے پلاس کے پن نظام پور کے نصب مسجد کے جمدر ترسنگا. خوشحال خان خٹک نے بہت ساری نظمیں لکھی تھیں جن میں زیادہ تر انہوں نے اپنی زندگی، اپنے قبیلے اور اپنی قوم کے بارے میں لکھا ہے. خوشحال خان 76 سال کی عمر میں 20 فروری 1689 کو بروز جمعہ ڈمبرا کے علاقے میں انتقال کر گئے. خوشحال خان خٹک اکوڑا خٹک میں مدفون ہے جہاں بہت سارے پشتون ان کی قبر پر تشریف لاتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ان کی قبر پر پشتو زبان میں یہ شبیہ موجود ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ میں نے پشتونوں کے دفاع کے لیے تلوار اٹھائی ہے، میں ملت کا حکیم اور طبیب کہا. میجر ریورٹی اور کچھ دوسرے مستشرقین کہتے ہیں کہ خوشحال نہ صرف افغان شاعر اور نثر نگار تھے بلکہ گوئٹے اور شیکسپیئر کی طرح وہ بھی ایک بہت بڑے انسان اور ذی عقل تھے. اقبال نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر وہ پشتو جانتے تو وہ خوشحال کی شاعری کا ترجمہ اردو یا فارسی میں کرتے.
خوشحال ایک عملی شخصیت تھے. انہوں نے اپنے طرز عمل سے وہ تمام خصوصیات ظاہر کیں جن کو وہ انسان میں دیکھنا چاہتے تھے. پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال نے خوشحال کے بارے میں کہا کہ خوشحال خان خٹک نے اچھا کہا. انہوں نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر جو دیکھا اس کا اظہار کیا. وہ افغان قوم کے حکیم فلاسفر تھے. ایک اور جگہ پر وہ ان الفاظ میں خوشحال کی تعریف کرتے ہیں کہ میں قبائلی ہوں اور قوم کے اتحاد میں کھو گیا ہوں کہ افغانیوں کا نام ہو بلند. مجھے ان نوجوانوں سے پیار ہے جو ستاروں پر کمند لگاتے ہیں. خوشحال خان وہ قبر پسند ہے جہاں مغلوں کے گھوڑوں کے جوتوں کی دھول نہیں گر سکتی. سلخ بلا بخت چاوتا فریاد کړم 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 چه پرون یہ رات مخون نشاکڑا چه پرون یہ رات مخون نشاکڑا بچمن کے رنگ رنگ گلو نواکڑا دس بابا دگزر بچمن بیاکڑا. خوشحال خان خٹک کی امن کی جد و جہد آہستہ آہستہ قومی سالمیت میں بدل گئی. انہوں نے توقع کی کہ ان کی جد و جہد سے بالآخر خطے میں امن آئے گا اور مغل بادشاہوں کی شکل میں ان کی اپنی قوم پشتون کو آزادی ملے گی. اس مقصد کے لیے انہوں نے پشتونوں کو متحد کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے انہوں نے تیرا کے پہاڑوں سے سوات کا سفر کیا. کسی حد تک وہ پشتونوں کے نام پر بغاوت کر کے کامیاب نظر آتے ہیں. خوشحال خان کی جنگ ان کی ذاتی لالچ یا دشمنی پر مبنی نہیں تھی. مادر وطن کے دفاع اور اپنے ہم وطنوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کرنا امن کی جد و جہد ہے اور یہ ایک نیک مقصد ہے. انہوں نے اپنی زندگی کے آخری حصے تک مظلوم لوگوں کے حقوق اور مادر وطن کی آزادی کے لیے جد و جہد کی. اس طرح ان کی ساری جد و جہد امن کے قیام کے لیے تھی. عاشقی کا سراسر بلا دا عاشقی کا سراسر بلا دا عاشقی کا سراسر بلا عاشقی کو سراسر بلا دا ما پسان دزرک گلا دا بلا کڑا ما پسان دزرک گلا دا بلا کڑا بچمن کے رنگ رنگ. خوشحال خان خٹک کی شاعری 45,000 سے زیادہ نظموں پر مشتمل ہے. کچھ مورخین کے مطابق خوشحال خان خٹک کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد 200 سے زیادہ ہے. ان کی مشہور کتابوں میں بزم نامہ ہے جو فیلکنری کی دستی کتاب ہے. سوات نامہ وادی سوات کی خوبصورت فاضل نامے کے سفر کی تفصیل ہے. مذہبی اور معاشرتی فرائض سے متعلق ایک کتاب تبت نامہ، گھریلو دواؤں کی ترکیبوں پر ایک کتاب فرخ نامہ، قلم اور تلوار کے مابین ایک مکالمہ اور فرق نامہ، قید کے دوران اپنے وطن سے علیحدگی کا نوحہ اور بہت ساری تصانیف لکھیں. خوشحال خان نے قلمی ناموری کے تحت فارسی میں بہت سی غزلیں بھی لکھی ہیں اور دنیا کی فضول خرچی پر ایک فارسی قصیدہ بھی لکھا. دوست محمد خان کامل پہلے پشتون عالم تھے جنہوں نے خوشحال خان خٹک کے سائنسی خطوط پر تحقیق کا آغاز کیا. انہوں نے 2 اہم اور جامع کتابیں تحریر کی، ایک انگریزی میں آن اے فارن اپروچ ٹو خوشحال اور دوسری اردو میں خوشحال خان خٹک کے عنوان سے سن 1952 میں شائع ہوئی. دیوان خوشحال خان خٹک HWW کی ہدایت پر شائع ہوا. خوشحال خان خٹک نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں جبکہ آپ نے 360 کتب تحریر کی.
سب سے بڑا کارنامہ بازنامہ کتاب 6 دنوں میں لکھی. ایک اور کتاب دستارنامہ جو نثری ہے جیل میں لکھی تھی. اس میں 175 کے لگ بھگ احادیث ہیں. خوشحال خان خٹک نے 20 شادیاں کی اور ان کی ایک بیٹی شاعرہ بھی تھی. ان 20 شادیوں سے نرینہ اولاد 66 اور 33 بچیاں تھیں. پرورده که د مغولو په نمک یم، پرورده که د مغولو په نمک یم، د اورنګ له لاسه هم له غریوه ډک یم، د افغان په ننګ مې وتړله توره، ننګیالې د زمانې خوشحال خټک یم. خوشحال خان خٹک کہتے ہیں کہ میں نے مغل خاندان کا نمک کھایا ہے، میں نمک حرام نہیں ہوں. اب میں نے اپنی افغان قوم کی ننگ و ناموس کی خاطر تلوار کمر پر باندھ لی ہے اور میں زمانے بھر کا غیرت مند خوشحال خان خٹک ہوں. شدلار دیدن بند بکڑے شدلار دیدن بند بکڑے شدلار دیدن بند بکڑے زماخ کے پگرے وانزی لارے لارے زماخ کے پگرے وانزی لارے لارے زکتا پاشکانو ٹکڑے چارے زکتا پاشکانو ٹکڑے چارے. ابھی آپ پشتو زبان کے معروف شاعر خوشحال خان خٹک کی زندگی پر خصوصی فیچر سماعت فرما رہے تھے. راوی ضیاء الرحمان، پروڈیوسر اعزاز علی خان گوہر، اور یہ پیشکش